سر ماشاءاللہ آپ جس پوزیشن پہ ابھی ہیں اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور بڑے تھوڑے عرصے کے لیے دی اور بڑی اچھی اچھی باتیں آپ نے کی، مرغے بھی بنا دیے بندر، وہ تو ہم سمجھ گئے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ مشکل ہی ہے کہ آگے کچھ بدلاؤ آئے گا۔ کیا کہیں گے جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہے جو ہمارے گھروں پہ یا ہمارے کلچر پہ افیکٹ ہو رہی ہے، کیا بہتری لائیں گے؟ آپ کے زمانے کے ڈرامے جو تھے ہم آپ کو ایک آئیڈیلائز کرتے تھے، آج کل وہ نہیں ہے، کیا کریں گے ڈراموں کے حوالے سے؟ دیکھیں، آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ ٹی وی تھا، ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا، لہٰذا وہ افورڈ کر سکتے تھے ہر طرح کے موضوعات پہ کام کرنا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو کمرشل ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائیں اور تاکہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے جو پروگرامر ہیں یا کانٹینٹ ہیڈز ہیں ان کو ذرا بہادر ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اگر ریلیونٹ کہانیاں ہوں گی، اس زمین کی کہانیاں ہوں گی، اس حوالے سے تو کچھ کریں گے؟ وہ زیادہ لوگ دیکھنا پسند کریں گے، ان سے یہ زیادہ کما سکتے ہیں۔ آپ کچھ کریں گے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ تو ان کے چینلز ہیں، انڈیپینڈنٹ چینلز۔ دوسرا سر، بلوچی کہاوت ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اقتدار اور ویلیو چھوڑنے سے ختم ہوتی ہیں، پاکستانی قوم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں باتیں کر چکا ہوں یہ۔ بہت مہربانی۔ انفارمیشن سروس اکیڈمی میں ایک سیمینار کا انعقاد ایک خوش آئند عمل تھا، جس میں پاکستانی ورثہ اور ثقافت کے حوالے سے شرکاء نے خیالات کا اظہار کیا۔ اس پروگرام کی میزبانی سینئر صحافی ڈاکٹر سعدیہ کمال نے کی اور بطور مہمان خصوصی ملک کے ماہ ناز ایکٹر، رائٹر، پروڈیوسر اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وفاقی وزیر سید جمال شاہ نے کی۔ مزید جانیے اسلام آباد سے سردار ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ میری بری عادت ہے، اگر آپ نے وقت دیا ہو 3 بجے کا تو میں 2:40 پہ پہنچ جاتا ہوں، چاہے پنڈال میں کوئی ہو یا نہ ہو، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کسی اور کو انتظار نہ کروں۔ پہلے آ گیا تھا اور جب آپ لوگ بالکل شروع نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو میں بیچ آ کر چلا جاؤں، پہلے کیا ہے، لیکن آپ سب موجود ہیں، آپ سب کی بڑی مہربانی کہ مجھے آپ لوگوں نے دعوت دی یہاں کہ میں بات کر سکوں۔ سیمنگلی بظاہر یا بنیادی طور پہ ایک نہ ختم ہونے والے اخلاقے یا اکیلے پن یا لوننس یا ایلینیشن کے ساتھ جنم لیتا ہے اس دنیا میں، لہذا ہمارا جو سسٹم ہے وہ جان بوجھ کے اس قسم کے عجیب و غریب جو نمونے ہوتے ہیں ان کو لا کے سلیکٹ کر دیتا ہے ایوانوں نے، اور ایوان میں یہ بیٹھ کے فیصلے صرف اپنے جیسوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں کرتے ہیں کہ جو سخی ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، جن کی خوشبو پھیل سکتی ہے ہر جگہ۔ لہذا ایسی صورت میں کلچر کی سپریمیسی یا کلچر کی بہت خوبصورت شکل امیجن کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک خام خیالی ہے۔ کچھ آپ کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ تو آپ روشن کر لیں۔ تو جیسے یہ کمین منسٹری مجھے ملی، میں سمجھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، غلطی ہوئی تو ہوتی رہے، میں اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اب شاید آ کے کچھ بہتر کر سکوں۔ تو مجھے پتا تھا کہ چند ماہ کی وہ ہے منسٹری ہے، لہذا کچھ پرائرٹیز رکھی، اور سب سے پہلی پرائرٹی جو میں نے طے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، پورے پاکستان کے بچے، چاہے وہ غریب غربا کے بچے ہوں، مڈل کلاس کے ہوں یا ایفلوئنٹ گھرانوں کے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو انگریزی زبان کی ہر رائم یاد ہے، فر بیان کر دیتے ہیں، ٹنگ ٹوسٹرز یاد ہیں، ایڈیمز یاد ہیں، پیرابلز یاد ہیں، نغمے یاد ہیں، کہانیاں یاد ہیں، لیکن اپنی زبانوں کا کچھ بھی نہیں یاد، چاہے وہ زبان شینا ہو یا توربلی ہو یا براہوی ہو، بلوچی ہو، پشتو، سندھی، سرائکی وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں، پنجابی۔ ہمارے ہاں کوئی مواد نہیں ہے بچوں کے لیے
کہ جو ان بچوں کو سچویٹ کر سکے, انہیں بتا سکے کہ وہ ہیں کون, کس زمین پہ وہ رہنے والے ہیں, ان کا ہیریٹیج کیا ہے, ان کی ہیریٹیج کی ورتھ کیا ہے, ان کے ہیریٹیج کے ہیروز کون ہیں. میرے نزدیک وہ بچے ایک بہت بڑے خلا کے ساتھ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کے وہی زومبیز بن جاتے ہیں. پھر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ایز اے پروڈکٹیو کنٹریبیوٹر ان سوسائٹی. وہ اپنے گرد و پیش کو بہتر سے بہتر بنانے کے قابل یا رہنے کے قابل جگہ نہیں بناتے ہیں. وہ شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی یہ سو کال جو اسکول ہیں پرائیویٹ مہنگے اسکول سے وہ سرٹیفکیٹ لے کے کسی اچھی جگہ جا کے داخلہ لے سکیں گے یا ملازمت لے سکیں گے. یہ ان کا ہدف ہے زندگی کا سب سے بڑا. ان ادر ورڈز وہ خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے جب ہم چھوٹے تھے, بچے تھے, تو ہمارے دور دراز علاقوں سے, گاؤں سے رشتے دار آتے تھے بڑے بوڑھے اور کہانیاں سناتے تھے ہمیں. ایک ایک کہانی ایک ایک ہفتہ چلتی رہتی تھی. ان کہانیوں میں گیت بھی ہوا کرتے تھے. ٹنگ ٹوسٹرز ہم نے سیکھے تھے, گیمز کا پتہ تھا. لہذا وہ شناخت تھوڑی سی اس قابل ہے کہ ہم ذرا اس نان سینس کو سینس میں سمجھنے کی جرات کر سکیں. بنیادی طور پہ ضرورت اس بات کی ہے, جیسے میں نے عرض کیا, کہ پہلا انیشیٹو ہم نے وہ لیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں سچویٹ ہوں اور کل وہ اس قابل ہوں کہ اپنی ایک شناخت جو کلچرل شناخت ہے اس کو مضبوط کریں. اور کلچرل شناخت اگر آپ کی مضبوط نہیں ہوگی تو وہ نیشنل جو ایک شناخت کی ہم بات کرتے ہیں وہ کبھی مل ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارے زمین پہ اس ملک میں بڑی خوبصورت زبانیں, زبردست زبانیں ہیں, اور یہ ساری کی ساری زبانیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم اگر تھوڑی ایفرٹ کریں تو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں. میں کوئٹہ کا ہوں, کوئٹہ کا ایک عام ایوریج شہری جو ہے وہ 5-6 زبانیں بول لیتا ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بچوں والا مواد جو تھا میں نے اس لیے سب سے پہلا ہدف یہ سمجھا کہ ہم یہ کریں, اور پھر ہم ایک چینل بنائیں, ہیریٹیج چینل, جس پہ ساری کی ساری پروگرامنگ جو ہے وہ ہیریٹیج بیسڈ ہو اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو. یہ مواد جو ہم نے اکٹھا کیا تمام زبانوں کا, اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں ابھی خوبصورت ویڈیوز میں, اینیمیشنز میں اور السٹریٹڈ کتابوں میں, تاکہ یہ مواد اور اس طرح کا بہت سارا دوسرا مواد ہیریٹیج چینل پہ ہم پیش کر کے رکھ کے اور تمام پاکستانی گھرانوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. اس لیے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی بچے ہیں ان کا سچویٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس ملک میں آگے بڑھنا ہے تو سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے, اور پھر وہ طے کریں کہ جی ہم کس قسم کی کمپوزیشن ہے ہماری. اب جیسے ایک موسیقی کی دھن ہوتی ہے, اس میں بے شمار ہوتے ہیں, ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ردم ہوتا ہے, لے ہوتی ہے, کوئی راگ ہوتا ہے, اس راگ میں سے آپ نے سر چن کے ایک پوئٹری جو آپ کو دی گئی ہوتی ہے اس کو آپ کمپوز کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایلیمنٹس مل جل کے کمپوزیشن بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم بھی وہ کمپوزیشن بن سکتے ہیں خوبصورت نغمے کی شکل میں یا گلدستے کی شکل میں. کوئی اتنا بڑا سلسلہ جو ہے وہ عالمی جنگ کا نہیں ہے درپیش ہمیں. میں سندھ کو ہمیشہ داد دیتا ہوں کہ سندھی زبان کبھی رکی نہیں. انگریز کے زمانے میں بھی سندھی زبان میں پڑھا بھی جاتا تھا, لکھا بھی جاتا تھا, تعلیم بھی تھی. پشتو میں نہیں تھی, پنجابی میں نہیں تھی, دوسری زبانوں میں نہیں تھی, لیکن سندھیوں نے کوشش کی. اس وقت سب سے زیادہ مواد سندھی میں لکھا جاتا ہے, سب سے زیادہ لٹریچر, سب سے زیادہ تراجم سندھی زبان میں ہوتے ہیں. اب باقی زبانوں کو کسی نے نہیں روکا, خاص طور پر پنجابی زبان کو کسی نے نہیں روکا ہے, لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے زبان کے ساتھ اور زمین کے ساتھ. بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلوبلائزیشن تو دور کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ ہر کلچر چاہے وہ کسی گاؤں کا ہو, کسی قصبے کا ہو, کسی صوبے کا ہو,
سب کی یہ کوشش ہوتی ہے. اور اگر ویسٹرن کلچر ہم پہ غالب ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے, ان کی کمزوری نہیں ہے. ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ قابض ہو گئے ہیں. اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ سچویٹ ہوں, آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں, آپ ولنریبل نہ رہیں. آپ جب کلچرلی مضبوط شناخت کے مالک ہوں تو پھر گلوبلائزیشن آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ اکثر انڈیا کو کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک. مجھے سمجھ نہیں آتی پڑوسی ملک کیوں کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا ہے. تو یہ رویہ ختم ہونا چاہیے, یہ غیر محفوظ رویہ ہے. آپ اگر کلچرلی مضبوط شناخت کے مالک ہو, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کون ہیں, کوئی کنفیوژن نہ ہو, آپ کا زمین کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہو, آپ بہادر ہوں, سخی ہوں, آگاہ ہوں, کلیئرٹی آپ کو حاصل ہو, تو پھر آپ کا امریکن کلچر یا ویسٹرن کلچر یا کہیں کا بھی کلچر کیا بگاڑ سکتے ہیں. آپ اس کو ویلکم کہیں گے کہ جی آئیں, ہمیں انفارم کریں آپ کے پاس کیا خوبصورتیاں ہیں, ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ خوبصورتیاں ہیں, یہ آپ انجوائے کریں. ہمارے پاس یعنی وسائل اس اعتبار سے کہ ان ٹرمز آف ویژول یا کلچر ووکیبلری تو بہت کچھ ہے, بے انتہا رچ ہے. ہم صرف یہ ہے کہ اس کو ہم ذرا ڈیولپ کریں, پروموٹ کریں, اس کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ بڑھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور ایسے ادارے بنے جس میں یہ سیلف سٹائل, سیلف امپوز ڈیسیژن میکرز نہ ہوں, جس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی بیماریوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ابیوز آف میرٹ ہے. ابیوز آف میرٹ وہ بیماری ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کا سربراہ کسی ریلیونٹ بندے کو لگائیں تو وہ ادارہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انفارم ڈیسیژن میکنگ ہو, لیکن یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ انتظار کرتے رہیں کسی مسیحا کا. مسیحا نے تو نہیں آنا ہے. اور جو علم جتنا بھی ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, وہ علم دن بہ دن بڑھتا جائے گا. میں موسیقی سیکھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو موسیقی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں بیچارے بڑے ٹھیک ٹھاک استاد, وہ انسیکیور تھے, وہ سکھاتے نہیں تھے, اس لیے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ دسترخوان بہت چھوٹی ہے, اگر ہم نے ان بھائیوں کو سکھایا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کو سننے والے نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بانٹیں جتنا بھی کچھ آپ کے پاس ہے. جہاں تک میری وزارت کا تعلق ہے وہ چند دنوں کی وزارت ہے, اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بچوں کا مواد یا ایک اور نوجوانوں کو انگیجمنٹ کے لیے ہم نے کچھ سلسلے بنائے, وہ کریں, تھوڑے دنوں میں ہم کچھ کر سکیں. اور اسلام آباد شہر میں جتنا کلچرل انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, سی ڈی اے نے جو بنایا ہے اور بیکار پڑا ہوا ہے, اس کو ہم ریویمپ کریں, ریوائٹلائز کریں اور ان کو ہبز آف ایکٹیویٹیز میں چینج کریں تاکہ آرٹسٹ ہر وقت وہاں مصروف رہیں اور وہ بڑے باعزت روزگار کے ذرائع تلاش کریں, اور نہ صرف یہ کہ اظہار کریں بلکہ اس بیسٹ اظہار سے اپنی باعزت روزی بھی کمائیں. تو اس شہر کا ماحول بھی بدل جائے گا, کلچر بھی بدل جائے گا, اور وہ اکانومی جو آئی ایم ایف کے گرداب میں ہے اس میں کریٹو اکانومی کا کچھ حصہ آ جائے گا, اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. تو میں تو مایوس بالکل نہیں ہوں, میں ایک آپٹیمسٹ ہوں, اور جب تک ہے زندگی آپٹیمسٹ ہی رہنا ہے, اور اسی طرح سے ہم چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. باقی کوئی شارٹ کٹس بالکل نہیں ہے, لانگ رن ہے, اس میں آپ کو کمر باندھ کے پلنج لینا ہوگا, کودنا ہوگا. وہ آتش نمرود ہی ہے یہ سارا سلسلہ. تو اگر آپ جلنے کے لیے تیار ہیں, کندن بننے کے لیے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو ہر روز جو ہے وہ ایسا لگے گا جو بہت دلچسپ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ہم ذرا اس کے لیے آمادہ ہو.